اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرات ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارک کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت یہ مقصد خلقت بشر اور خلقت جن ہے۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، ایک بندگی کا طریقہ ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو اور ماہ سیام میں روزے رکھو، زندگی میں ایک مرتبہ مستطیع ہونے کے بعد، شرائط پورے ہونے کے بعد فریض حج بجا لاؤ۔ لیکن اگر آپ ان تمام عبادتوں کو دیکھیں گے تو یہ وہ عبادتیں ہیں جس کے لیے زمان اور مکان و وقت کی قید ہے۔ آپ بغیر اور زمان و مکان اور وقت سے ہٹ کر کے اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتے۔ نماز کے لیے بھی اوقات معین ہے، ان اوقات ہی میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی وقت نماز آنے سے پہلے نماز شروع کر دے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرائط ہے، روزہ ماہ سیام کا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن جب تک کہ چاند ماہ سیام کا نہ ہو جائے تو پہلی کی نیت سے آپ 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ صاحبان علم جانتے ہیں کہ اگر روزہ واجب ہے تو کچھ روزے حرام بھی ہیں۔ ماہ سیام میں روزہ رکھنا واجب ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے۔ اسی طرح سے 30 شعبان جو یوم الشک کہلاتا ہے، اگر چاند کی تصدیق نہیں ہوئی ہے تو آپ 30 شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، لیکن 30 شعبان کو جب تک تصدیق نہ ہو جائے رویت کی، آپ پہلی رمضان مبارک کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمان کی قید ہے، وقت کی قید ہے۔ حج روزہ سال میں 1 مہینے واجب ہے، ماہ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اسی مہینے میں اللہ نے روزہ جیسی عظیم عبادت کو بھی فرض قرار دیا ہے اپنے شرائط کے ساتھ۔ حج ہے،
ہر ایک پر حج واجب نہیں ہے. ہاں اگر مستطیع ہو گیا، شرائط پائے جاتے ہیں تو واجب ہے کہ وہ حج کرے، ورنہ تارک و حج کے جو حج کو ترک کرے جان بوجھ کر کے اس کے لیے مذمت آئی ہے. وہ شخص جو مستطیع ہو جائے، شرائط پورے پائے جا رہے ہوں اور حج نہ کرے اور مر جائے تو اس کی موت یہود و نصارہ کی موت ہے، اسلام کی موت نہیں، اسلام پر موت نہیں ہے. لہذا حج واجب ہے اپنے شرائط کے ساتھ. لیکن کوئی آدمی گیا ہوا ہے مکے میں اور اس نے زیارت کی مکے کی، عمرہ کیا، اب وہ سوچے کہ ہم چلو آئیں یہاں پہ حج بھی کر لیں، تو حج عام دنوں میں نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص ایام ہے. جب تک کہ ماہ ذی الحجہ نہ ہو، اور ماہ ذی الحجہ میں بھی جو آغاز ہوتا ہے عمرہ تمتع پہلے کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، عمرے کے بعد پھر حج کا آغاز ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کا دن گزارنا ہے، اس کے بعد مشعر الحرام میں 10ویں شب گزارنا ہے، اس کے بعد 10 11 12 3 دن مینا کے میدان میں گزارنا ہے. تو جب تک کہ وہ دن ایام نہ آئے اس سے پہلے حج نہیں ہو سکتا. لیکن عزیزوں، یہ عبادت کی اقسام ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور طریقہ عبادت بتایا. وہ کیا ہے؟ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادت. اب اس ذکر علی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں، کوئی زمانے کی قید نہیں، مکان کی قید نہیں. جہاں پر ہے، جس وقت ہے، اگر ذکر علی کرے گا تو ظاہر ہے کہ جس ذکر علی میں جتنا وقت گزرے گا وہ سب ہمارے نام اعمال میں عبادت الہی کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ فضائل علی علیہ السلام، تعلیمات آل محمد علیہ السلام، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی تعلیمات، یہ سب ضروری ہے. اکثر میں نے بعض حضرات کو کمنٹس کرتے ہوئے سنا ہے، یہ خیبر و خندق کب تک بیان ہوگی؟ خیبر و خندق میں کیا رکھا ہے؟ بھائی یہ آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور اس تاریخ میں فضائل علی ہیں، ذکر علی ہے. کیا اللہ نے قرآن مجید میں جنگوں کے حالات کا ذکر نہیں کیا؟ کیا بدر کا ذکر نہیں آیا؟ کیا احد کا ذکر نہیں آیا؟ کیا خندق کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں؟ تو جب اللہ قرآن مجید میں اپنی کتاب میں بدر و احد و خندق کا ذکر کر سکتا ہے تو اگر ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی نشستوں میں ذاکرین ممبر سے فضائل علی علیہ السلام بیان کر رہے ہوں اور اس میں جنگ بدر و احد و خندق و خیبر کا تذکرہ آئے تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ علی علیہ السلام کے فضائل تاریخ دہرائی جا رہی ہے، احادیث کا دہرایا جا رہا ہے، مولا علی کی شجاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ ذکر عبادت میں صرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بس عزیزوں، آج میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے اسی لیے کی ہے اور آغاز کیا ہے اس گفتگو کا کہ آج 24 رجب المرجب ہے، خیبر فتح ہوا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ بڑا عظیم تاریخی واقعہ ہے. اس لیے کہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، اور یہ یہودی اور عیسائی منتظر تھے آخری نبی کے. اس لیے کہ اللہ نے تورات، انجیل، زبور میں پیغمبر آخری ختمی مرتبت کا تذکرہ کیا ہے، آخری نبی کا ذکر کیا. تو یہ لوگ منتظر تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ آخری نبی بدوان جناب عیسیٰ کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا،
جناب عیسیٰ کی بشارت، جناب موسیٰ کی بشارت. تو یہودی اور عیسائی مدینے میں اس لیے رہتے تھے کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے گا. تو یہ استقبال ختمی مرتبت میں نسلیں گزار رہے تھے. لیکن جب پیغمبر آئے تو انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی، ان کو مدینے سے باہر کر دیا گیا اور ان لوگوں نے جا کر خیبر میں پناہ لی. خیبر یہودیوں کا ایک عظیم مرکز بن گیا جہاں بڑے بڑے شجاع اور بہادر لوگ رہتے تھے اور بہت زبردست تجارت ہوتی تھی. لیکن پیغمبر اسلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں نے یہ پلاننگ کی ہے، یہ سازش تیار کر رکھی ہے کہ ہم اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، حملہ کریں گے، نیست و نابود کر دیں گے رسول کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. تو ظاہر ہے کہ یہودی اپنے زوم ناقص میں اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے، اور آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی یہودی اسلام کے دشمن ہیں اور کل بھی دشمن تھے. لیکن نہ کل اسلام کا کچھ بگاڑ سکے اور انشاءاللہ نہ آج کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک اسلام کو مٹا سکتے ہیں اور اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا مذہب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا رسول ہے، امام اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے. لہذا یہودیوں کی پلاننگ تھی اسلام کو مٹا دیں، مسلمانوں کو تہز نہز کر دیں، اسلام لانے والے نبی کو ختم کر دیں. لیکن پیغمبر اسلام کو اس کا علم ہوا. آپ مسلمانوں کی ایک کثیر فوج لے کر مدینے سے نکلے اور خیبر تک پہنچ گئے. قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیا. لیکن پیغمبر کی یہ خبر تھی، پیغمبر کا یہ علم تھا جو آپ نے بتا دیا تھا کہ قلعہ 40 دن میں فتح ہو جائے گا. مسلمان جاتے رہے واپس آتے رہے، جاتے رہے واپس آتے رہے، لیکن صحابہ قلعے کو فتح نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ اب ایک دن بچا ہے اور خیبر فتح نہیں ہوا، لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور جو سردار جاتا ہے رایت لے کر، پرچم لے کر، وہ واپس آ جاتا ہے. فوج کہتی ہے کہ میں کیا کروں، سردار بھاگ آیا. سردار کہتا ہے کہ میں کیا کروں، فوج بھاگ آئی. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ فوج بھاگتی تھی یا سردار بھاگتا تھا؟ تو اب آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ کہا کہ لَوْ أَنَّ رَائِيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ الْفَرَّارِ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا. بس یہ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے. بڑے بڑے صحابہ خواہش مند تھے، کاش یہ علم مجھے مل جائے. تو رات شب بیداری میں گزار دی، علم لینے کی انتظار میں رات گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ علم کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں جسے علم دیا جاتا ان کے یہ صفات تھے جو رسول نے بیان کیے اس حدیث میں. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ رجل مرد ہوگا، تو کیا اس سے پہلے جو جا رہے تھے وہ کون تھے؟ ظاہر ہے کہ عورتوں پر جہاد ساخت ہے، عورتیں تو میدان جنگ میں نہیں جا رہی تھیں. تو پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد رسول کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو میدان میں ڈٹ جائے،
قدم پیچھے نہ ہٹے، اور جو میدان سے بھاگے فرار اختیار کر لے وہ مرد میدان نہیں کہلائے گا۔ لہذا پیغمبر نے یہ خبر دی کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو شب بیداری میں صحابہ نے رات گزار دی، اور یہ سوچ رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ تمنا کر رہے تھے کہ کل علم مجھے مل جائے۔ نام تاریخ میں موجود ہے، جانتے تھے کہ علی علیہ السلام تو خیبر میں ہے ہی نہیں، لہذا علم ہمیں میں سے کسی کو ملے گا۔ صبح علی صبح نکلے، رسول کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے، منتظر ہیں رسول خیمے سے برآمد ہوں۔ رسول باہر آئے، ہاتھ میں رسول کے علم، صحابہ اپنے پیروں کے پنجے کے بل بلند ہو کر کے اپنے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ ایک مرتبہ مجمع پر نگاہ ڈالی، کہا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تو علی بیمار ہیں۔ چہرے اتر گئے، جیسے ہی نام علی آیا چہرے اتر گئے۔ لیکن بعض روایات میں ہے، اور میں نے ان روایات کو دیکھا ہے، کہ جبرائیل امین آئے، پیغام الہی لے کر آئے، جسے نعت علی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل نے آ کر حکم خدا سنایا، نعت علی مظہر العجائب، آپ پکارے اسے جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے، اس علی کو آواز دیں، نعت علی مظہر العجائب۔ بس عزیزوں، ادھر نعت علی کا نزول ہوا جو حدیث قدسی ہے، ادھر پیغمبر کی زبان پر نعت علی آئی۔ اب یہاں پہ روایت جو ہے وہ قنبر سے ہے۔ جناب قنبر کہتے ہیں کہ مولا علی مدینے میں تھے، مصلی پہ تھے، صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، اور ادھر مدینے خیبر کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ۔ بس 3 دفعہ یا علی کہا رسول نے۔ علی نے گھوڑا طلب کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، زمین سمٹی، لمحوں کے اندر مولا علی خیبر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ شک کرنے والے شک کرتے رہے، میں مطمئن ہوں، میں واقعات بھی بیان کرتا ہوں، معجزات بھی بیان کرتا ہوں، اس لیے ہمیں شک نہیں ہوتا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں خداوند عالم نے جناب سلیمان پیغمبر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جب ملک سبا سے ملکہ بلقیس چلی ہیں تو جناب سلیمان نے کیا نہیں کہا تھا کہ کیا کوئی ہے کہ جو تخت بلقیس لے آئے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرید کھڑا ہوا جن، میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ لیکن اسی مجمع سے ایک اور آواز آئی، یہ کون ہے جس کے لیے قرآن کا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے، وہ کھڑا ہوا۔ روایات نے بتایا، تفسیروں نے بتایا کہ یہ عاصم ابن برخیہ تھے، وزیر جناب سلیمان پیغمبر۔ میں لے آؤں گا چشم زدن میں، ادھر کہا ادھر تخت بلقیس دربار سلیمان میں آ گیا، چشم زدن میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 73 اسم اعظم خلق کیے ہیں، جس میں سے 72 اسم اعظم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم آل محمد کو۔ ایک غائب میں رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ ان اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم کا علم جناب سلیمان پیغمبر کے وصی عاصم بن برخیہ کو تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے 3 مہینے کی راہ سے تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگا لیا۔ تو جو چشم زدن میں تخت بلقیس 3 مہینے کی راہ سے منگا لے، جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو، اور یہ آل محمد جن کے پاس 72 اسم اعظم ہے، اگر وہ چشم زدن میں مدینے سے خیبر پہنچ جائیں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ مولا علی پہنچ گئے، یا علی کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دیدار سے محروم ہوں، آشوب چشم ہے،
آپ نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا، لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، دعا کی اللہ تو علی پر سردی اور گرمی سے محفوظ رکھ۔ اس دعا کے بعد پھر مولا علی پر سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ علم دیا، علی گھوڑے پر سوار ہوئے، قلعہ قموس کی طرف چلے۔ کب تک لڑوں؟ یا علی جب تک تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ ہو جائے۔ لشکر آ رہا ہے، علی آگے بڑھ رہے ہیں، لشکر کا انتظار نہیں کیا۔ آج لشکر نہیں بدلا ہے، لشکر وہی ہے، سردار بدلا ہے۔ آج وہ جا رہا ہے جو رجل مرد ہے، آج وہ جا رہا ہے جو کرار ہے، آج وہ جا رہا ہے جو غیر فرار ہے، آج وہ جا رہا ہے جو اللہ رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ رسول اسے دوست رکھتا ہے۔ گئے، علم کو پتھر پر نصب کیا۔ ادھر یہودی جو علم نجوم کا جاننے والا تھا، وہ محل کی بلندی پر بیٹھا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ کون آیا ہے؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کہا کہ بس یہودیوں کا کام تمام ہو گیا۔ علی کے آنے سے یہودیوں کو بڑی کشمکش تھی۔ مرحب تو بعد میں آتا تھا، اس کا بھائی آتا تھا اور مسلمان بھاگ آتے تھے، لیکن آج انتر آیا۔ حارث آیا، مرحب کا بھائی وہ قتل ہوا۔ اس کے بعد جب مرحب کا بھائی حارث قتل ہو گیا تو مرحب نکلا، دورہ خود، زرہ پہنے ہوئے، دو تلوار لیے ہوئے، اور میدان میں آنے کے بعد اس نے رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا علی نے بھی اس کا جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ شیر پھاڑ دینے والا واپس جانے لگا۔ ایک مرد پیر نظر آ، کہاں چلے؟ کہا کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر سے نہ لڑنا، اور یہ اپنا نام حیدر بتا رہا ہے۔ کہا کہ ایک حیدر نام کے تو کئی ہو سکتے ہیں، اور تو میدان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پھر اس کو غیرت دلا دی، واپس آ گیا۔ مولا علی سے جنگ ہوئی، یہاں تک کہ تلوار چلی، دیکھنے والوں نے دیکھا، خود کٹا، پتھر کٹا، سر کٹا، جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، گھوڑے کے دو ٹکڑے ہوئے، زمین پر گرا۔ اور روایات میں یہ ہے کہ جبرائیل کو حکم، جاؤ جا کر علی کی تلوار کو روکو، پر بچھا دیے۔ معصوم کسی معصوم کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، غضب نہیں پہنچا سکتا۔ جبرائیل کے پروں پہ آ کے تلوار ذوالفقار رک گئی۔ یہ وہی ذوالفقار ہے جس کے لیے جبرائیل قصیدہ پڑھ چکے تھے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے، نہیں ہے کوئی جوان سوائے۔ بس عزیزوں، مولا علی نے مرحب کو قتل کیا، اس کے بعد انتر وغیرہ آئے، اس کو قتل کیا، اور ایک نے وار کیا، آپ کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں یہ ڈھال چھوٹی نہیں تھی، علی نے ڈھال چھوڑی تھی، اس لیے کہ رسول نے چلتے ٹائم کہا تھا یا علی اس وقت تک کے جنگ کرنا جب تک تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ ہو جائے۔ ایک ہاتھ سے مرحب کو قتل کیا، بائیں ہاتھ سے در خیبر میں ہاتھ انگلیاں ڈال دی، در آ گئی انگلیاں۔ اب جو ہلایا تو پورا قلعہ خیبر ہل گیا، قلعہ قموس ہل گیا، جیسے زلزلہ آ گیا۔ صفیہ بنت حی جو تخت پر بیٹھی تھی زمین پر گر گئی، اور آپ نے وہ خیبر کا در اکھاڑ لیا، ڈھال بنا لی، اور اسی کا پل بنایا۔ خندق کھودی ہوئی تھی، مسلمان اس کے ذریعے سے اس پار آئے، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ غنی ہو گئے۔ مولا علی کے دونوں ہاتھوں پر فتح ہوئی، واپس آئے، رسول خدا آگے بڑھے، مولا علی کو مبارکبادی دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب سنت رسول ہے، سیرت رسول ہے۔ خیبر کی فتح ہونے پر رسول مبارکبادی دے رہے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ اگر آج ہم محفل کریں، اگر آج فضائل علی بیان کریں تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے، اور ذکر علی عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے دوہری خوشی ملی، ایک
علی کی کامیابی۔ دوسرے جعفر طیار ملک حبش سے واپس آئے ہیں اور مولا کائنات رسول خدا نے جعفر طیار کو ایک نماز تعلیم کی جو نماز جعفر طیار کے نام سے ہے۔ لہذا خیبر 24 رجب المرجب وہ تاریخ تھی کہ جب رسول کو دوہری خوشی ہوئی، ایک خیبر کی فتح، علی کی کامیابی اور دوسرے جعفر کا واپس آنا۔ تو بس عزیزو، آج مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ خیبر فتح ہوا، یہودی سرنگو ہوئے اور کامیابی ملی اسلام کو، کامیابی ملی پیغمبر اسلام کو، کامیابی ملی مولا علی کے ذریعے سے۔ لہذا اس مبارک موقع پر ہم سب بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ہم کو زیادہ سے زیادہ معرفت آل محمد عطا فرما، فضائل علی بیان کریں تاکہ ہمارا یہ وقت عبث نہ ہو بلکہ مقصد حیات میں گزر جائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ذکر علی بھی عبادت ہے۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ خداوند عالم ہم سب کے اعمال خیر کو قبول فرمائے۔